اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی کسی بات سے کیا کرتے ہیں، اور ناظرین کل شب معراج گزری۔ اللہ تعالیٰ اس شب کی تمام برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ اسی ضمن میں ایک بات عرض کرنی ہے کہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام واپس تشریف لائے نا، تو قریش نے شب معراج میں بیت المقدس جانے کے جو آپ تشریف لے گئے، تو اس میں قریش نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو جھٹلایا کہ جی رات کے اس حصے میں یہ معاملہ کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ عقل کے پیمانے پر اس سے پرکھ رہے تھے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اچھا، پھر اس میں سے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ بیت المقدس کی عمارتوں کی علامات اور نشانیاں کیا ہیں، مثال کے طور پر کھڑکیاں کتنی ہیں، کلر کون سا ہوا ہے کیا نہیں ہے۔ تو اب ناظرین و سامعین، ہوتا یہ ہے کہ آپ بھی کہیں جائیں اور وہاں سے گھوم کر آئیں، کوئی مقام دیکھیں، تو آپ یہ تو بتا سکتے کہ یہ مقام ایسا ہے، یہ مقام بڑا زبردست ہے، لیکن کوئی آپ سے پوچھے کہ جی اس میں پنکھے کتنے لگے ہوئے تھے، اس میں لائٹس کتنی لگی ہوئی تھیں، اس میں کلر کون سا ہوا تھا، ظاہر ہے کہ اس جانب توجہ نہیں جاتی۔ ونڈوز کتنی تھیں، اس جانب توجہ نہیں جاتی، الا یہ کہ آپ وہی چیز دیکھنے کے لیے جائیں۔ تو اب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ سے قریش نے یہ باتیں پوچھنا شروع کی، تو فرمایا کہ میں خانہ کعبہ سے متصل حتیم میں کھڑا ہو گیا۔ یہ صحیح بخاری کی ناظرین حدیث نمبر 3886 ہے، اسے نوٹ فرمائیے گا۔ فرمایا کہ میں حتیم میں کھڑا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے کھڑا کر دیا، میرے سامنے کر دیا، اور فرمایا کہ میں بیت المقدس کی طرف دیکھ کر جو وہ پوچھتے تھے اس کی نشانیاں اور علامات لوگوں کو بتاتا رہا۔ ناظرین و سامعین، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عجیب و غریب سفر ہے، اور جب آپ سفر کر کے واپس تشریف لائے نا، تو جنہوں نے جھٹلانا تھا انہوں نے جھٹلایا، انہوں نے یقین نہیں کیا، اور جنہوں نے ایمان لانا تھا تو وہ ایمان لے آئے۔ یاد رکھیں کہ الذین یؤمنون بالغیب، مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتا ہے۔ ذرا بتائیے کہ مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کے کہنے پر ایمان لائے۔ فرشتوں کو، رسولوں کو، انبیاء علیہم السلام کو، جنت کو، دوزخ کو ہم نے دیکھا نہیں دیکھا، حور و ملائک کو ہم نے دیکھا نہیں دیکھا، لیکن ناظرین حضور نبی کریم علیہ السلام کے کہنے پر ایمان لائے۔ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، یہ تو فیوچر کی بات ہے نا، عذاب قبر کا جنت کا باغ ہونا، تو ناظرین یہ تو فیوچر کی بات ہے، لیکن چونکہ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم اس پر ایمان لائے۔ تو جو چیز مشاہدے میں آ جائے تو پھر ناظرین وہاں پر تو یہ معاملہ نہیں ہوتا نا۔ جو چیز مشاہدے میں نہیں ہے، جو چیز ہم نے نہیں دیکھی، اس پر ایمان لانا یہ اصل بات ہے۔ تو ابو جہل بھاگتا ہوا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ سنتے ہو کوئی شخص یہ کہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر آسمانوں پر گیا، تو کیا تم یقین کرو گے رات کے قلیل حصے میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ یہ کہا کس نے ہے؟ ابو جہل کی ہمت اور بن گئی، کہنے لگا کہ یہ تمہارے نبی نے کہی ہے۔ اب وہ یہ سمجھا کہ یہ جھٹلائیں گے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ بات انہوں نے فرمائی نا، اگر وہ اس سے زیادہ بات بھی فرمائیں گے تو میں یقین کروں گا، میں اس پر ایمان رکھوں گا۔ تو ناظرین جو ایمان رکھتا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والوں میں سے ہے، ان کے راستے پر ہے، اور جو ایمان نہیں رکھتا
وہ ابو جہل کے راستے پر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان رکھنے والوں میں شامل فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ بنی اسرائیل اور اس کی جو آیت نمبر ہے 93۔ آیت نمبر 93 کا فرسٹ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ اور آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او یکون لک بیت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك۔ اب ناظرین فی السماء پڑھیں گے، وقف کی صورت میں فی السماء پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ لیرقیک پڑھیں گے، وقف کی صورت میں لیرقیک پڑھا جائے گا۔ لیکن یہاں پر ناظرین چونکہ آگے کوئی علامت وقف نہیں، کوئی رمز وقف نہیں، تو جب ایسے مقام پر آپ رکیں تو پھر ڈائریکٹلی آگے سے نہیں پڑھنا ہوتا، پچھلے کلمے یا پچھلے جملے سے پڑھتے ہوئے آگے جانا ہوتا ہے۔ ناظرین و سامعین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے کلمات ہیں۔ او ایک کلمہ، یکونا دوسرا، لا تیسرا، کا چوتھا، بیتن پانچواں، من چھٹا، زخرفن ساتواں، ترقا آٹھواں، فی نواں، السمائی دسواں، لن گیارہواں، نؤمنا جو ہے وہ 12واں، اور رقی یہ 13واں۔ کل یہاں پر ناظرین 13 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ او یکون، او یکون یہ اصل میں لی ہے، لیکن کا کے ساتھ استعمال ہوا تو لا پڑا گیا۔ لک بیتن من زخرف، ناظرین بیتن میں تا پر دو پیش کی تنوین ہے، سے من کی میم کے ساتھ ملائیں گے، میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ یہاں یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی ہوگا۔ بیتن من نہیں، بیتن من، اچھا من میں نون ساکن ہے، اس کے بعد زخرفن میں زا آ رہی ہے تو نون ساکن کو اخفاء کے ساتھ پڑھا جائے گا، یعنی ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا۔ بیتن من زخرفن، زخرفن میں را پر پیش ہے، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ فا کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، اس کے بعد حرف علقی حمزہ آ رہا ہے، تو یہاں ناظرین تنوین پر اظہار کیا جائے گا، اخفاء یا غنہ نہیں کریں گے۔ زخرفن او ترقا، را ساکن ما قبل تا پر زبر، را ساکن کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ فی السمائی، فا کے نیچے زیر سے السمائی کی سین کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے۔ سین حرف شمسیہ ہے، حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے، اسے فی السمائی پڑھنا غلط ہے، اسے ہم پڑھیں گے فی السمائی، یہاں وقف کریں گے تو فی السماء پڑھیں گے۔ میم الف زبر ما، اوپر آپ دیکھیں مد کی علامت ہے، یہ مد متصل ہے، مد واجب بھی کہتے ہیں اور مد لازم بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے، اور میکسیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ وا لن نؤمنا، لن میں آپ دیکھیں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد نون ہے تو نون کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہاں پر بھی یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی ہوگا۔ وَلَن نُؤْمِنَ، نؤمنہ میں آپ دیکھیں حمزہ ساکن ہے، اسے جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ وَلَن نُؤْمِنَ، لی علیحدہ، رقی علیحدہ، کا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے۔ لی رقیک، را پر پیش ہے، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا، اور رکیں گے تو لی رقیک پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف، ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او یکون لک، او یکون لک بیت
من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك ناظرین و سامعین، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آیت نمبر 93 کا جو فرسٹ پورشن ہے ہم لکھ چکے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو کا ضمیر یہ پہلا اسم ہے، بیتن دوسرا، زخرفن تیسرا، سما چوتھا، رقی پانچواں، اور کا ضمیر یہاں پر نمبر 1 ہی آئے گا۔ تو کل 5 یہاں پر اسما ہیں۔ اور افعال کی تعداد ہم دیکھیں تو پہلا ہے یکونا، اور دوسرا ہے ترقا، تیسرا ہے نؤمنا۔ تو 3 افعال ہو گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا ہے او، دوسرا ہے لا، یہ اصل میں لی ہے، تیسرا ہے من، اور یہاں پر نمبر 1 آئے گا، چوتھا ہے فی، یہاں پر واو ہے تو یہ 5واں ہو گیا، چھٹا ہو گیا لن، اور یہ لی گزر چکا ہے نمبر 2 میں۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور یہاں پر اب ملاحظہ فرمائے ناظرین کہ سب سے پہلے ہم اسما لکھتے ہیں کہ پہلا اسم ہے کا ضمیر، دوسرا ہے بیتن، اور تیسرا ہے زخرفن، اور چوتھا ہے السما، اور 5واں ہے رقی۔ ناظرین و سامعین، یہ 5 اسما ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا ہے یکونا، دوسرا ہے ترقا، اور تیسرا ہے نؤمنا، اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین حروف۔ تو پہلا ہے حرف او، دوسرا ہے لی، تیسرا ہے من، چوتھا ہے فی، اور 5واں ہے واو، چھٹا ہے لن۔ 5 اسما، 3 افعال، 5 اور 3 8، اور ناظرین 6 حروف، تو کل ملا کر 14 کلمات ہیں، کل ملا کر 14 کلمات ہیں۔ اور اب ہم سب سے پہلے ناظرین چلتے ہیں اسما کی جانب۔ تو جی پہلا اسم آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہے کا ضمیر۔ کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو
تو کا کی شکل میں ہوتی ہے، منفصل ہو تو انتا کی شکل میں ہوتی ہے، کا یا انتا، اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے، اپنے۔ بیتن کا معنی ہوتا ہے گھر، بیوت اس کی جمع ہے، بیتن ایک گھر اور بیوت بہت سے گھر۔ ہم کہتے ہیں نا بیت اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا گھر، اور یہ عام طور پر اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد زخرفن۔ اچھا، بیت اللہ جب ہم کہتے ہیں اللہ کا گھر، تو ناظرین یہ اضافت تشریفی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ زمان مکان سے پاک ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ زخرفن کا معنی کیا ہے؟ زخرفن کا معنی ہے سونا، گولڈ، زخرف گولڈ۔ اور پھر اس کے بعد سما۔ سما کہتے ہیں آسمان کو، سما کہتے ہیں آسمان کو، اور سماوات اس کی جمع ہے، سماوات اس کی جمع ہے، دونوں قرآن کریم میں یوز ہوئے ہیں۔ تو سما ایک آسمان، سماوات بہت سے آسمان۔ ارض و سما عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے رقیی۔ رقیی کا معنی کیا ہے؟ چڑھ جانا۔ رقیی کا معنی ہوتا ہے چڑھ جانا۔ اب آئیے ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب۔ پہلا فعل ہے یکونو، فعل مضارع معروف کے وزن پر صیغہ واحد مذکر غائب۔ اور ناظرین یہ فعل ناقص ہے۔ فعل ناقص وہ فعل کہ جس میں فعل کی تمام خصوصیات نہیں پائی جاتی، کچھ اسم کی بھی خصوصیات پائی جاتی ہے۔ جس طرح اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے، تو یہ فعل بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم نے کل بھی بتایا کہ آیت نمبر 79 سے حتیٰ تفجرہ، حتیٰ کا عطف چل رہا ہے اور ان آیات تک چل رہا ہے، تو اسی لیے یکونو جو ہے یکونا ہوا، کیونکہ حتیٰ اور فعل مضارع کے درمیان ان معذوف ہوتا ہے، ان فعل مضارع کے آخر کو نصب یعنی زبر دیتا ہے، تو یکونا ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ ناظرین یہاں پر یہ چونکہ فعل ناقص ہے تو اس کا معنی ہوگا ہو، وہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ ویسے اس کا معنی ہوگا وہ ہوتا ہے یا وہ ہوگا، لیکن یہاں اس کا معنی ہوگا وہ ہو یا وہ ہو جائے۔ ترقا، ترقا فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس کا معنی ہے کہ تو چڑھتا ہے یا تو چڑھے گا، یا آپ چڑھتے ہیں یا آپ چڑھیں گے۔ اور یہاں پر بھی ناظرین آیت نمبر 79 میں جو حتیٰ ہے اس کا عطف چل رہا ہے، اور یہاں پر معنی ہوگا ترقا، یہ کہ آپ چڑھ جائیں، یہ کہ آپ چڑھ جائیں۔ اس کے بعد ہم اردو میں کہتے ہیں ترقی کرنا، پروموشن، پروموٹ ہونا، پروموشن، ترقی کرنا۔ تو ناظرین ظاہر ہے کہ یہ لگتا ہے ایسا کہ یہ عربی سے ہی لیا گیا ہے، ترقی کرنا، چونکہ آپ کسی فیلڈ میں بھی ہیں، جب آپ اوپر کی جانب جاتے ہیں یعنی آپ کا پروموشن ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ترقی کر رہا ہے، اور نیچے آتے ہیں تو تنزلی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہو سکتا ہے کہ اسی سے لیا گیا ہو۔ اس کے بعد ہے نؤمنا، اصل میں تھا نؤمنو، وہی آیت نمبر 79 سے حتیٰ کا عطف چل رہا ہے تو نؤمنا ہوا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا معنی ہونا یہ چاہیے کہ وہ ہم ایمان لاتے ہیں یا ہم ایمان لائیں گے، کیونکہ فعل مضارع معروف صیغہ جمع متکلم ہے، ہم ایمان لاتے ہیں یا ہم ایمان لائیں گے، لیکن یہاں پر کیا معنی ہوگا؟ کیونکہ یہاں پر بلکہ یہاں پر ناظرین لن ہے، یعنی لام نون زبر لن، یہاں پر عطف نہیں ہے، سوری مجھ سے غلطی ہو گئی، یہاں پر ویسے ہی لام نون زبر یہ موجود ہے، تو یہ کہلاتا ہے لن نؤمنا، لن کے ساتھ ہوگا تو یہ کہلائے گا نفی تاکید بلن، نفی تاکید بلند کہلائے گا، کہ لن نؤمنا فعل مضارع معروف نفی تاکید بلند اور صیغہ جمع متکلم، اور اس کا معنی کیا ہوگا؟ کیونکہ نفی بھی ہے، تاکید بھی ہے، اور یہ جو معنی ہوگا وہ فیوچر کے اعتبار سے ہوگا، تو اس کا معنی ہوگا کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، ہم ہرگز نہیں مانیں گے، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ آمن یؤمن، ایمان، ایمان اس کا مصدر ہے جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اب آ جائیے ناظرین حروف کی جانب۔ او کا معنی ہے یا، لی علت کے لیے، واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے، من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من و عن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، من و عن یہ اردو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد فی ہے ظرف کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہے میں، واو کا معنی اور، لن جو ہے اس کا استعمال اور معنی ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ 14 کلمات ہیں، 14 کلمات میں کل 4 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ دیکھیے، بیت، نمبر 2 ارض و سما، نمبر 3 ایمان، نمبر 4 من معن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔
حمزہ واو زبر او، یا زبر یا، کاف واو پیش کو، نون زبر نا، او یکونا، لام زبر لا، کاف زبر کا، لکا، با یا زبر بئی، تا میم دو پیش تم، بئی تم، میم نون زیر من، زا خا پیش زخ، را پیش رو، فا دو زیر فن، بیتم من زخرفن، حمزہ واو زبر او، تا را زبر تر، قاف کھڑا زبر قا، تر قا، فا سین زیر فس، سین زبر سا، میم الف زبر ما، حمزہ زیر ای، فس سمائی، یہاں وقف کریں گے تو فس سما پڑھیں گے، واو زبر وا، لام نون، نون زبر لن، نون حمزہ پیش نو، میم زیر می، نون زبر نا، ولن نؤمنا، لام زیر لی، را پیش رو، قاف یا زیر قی، یا زیر ی، کاف زبر کا، لی رقیک، یہاں رکیں گے تو ہم پڑھیں گے لی رقیک۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت کی جانب، سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، او یکون لک بیت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حضر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ او یکون لک بیت من زخرف او ترقى في السماء وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيكَ۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ او یکون لک بیت من زخرف او ترقى فی السماء وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيكَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی۔ تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے حرف بحرف، لفظ بہ لفظ ترجمہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، آپ اسے بغور ملاحظہ فرمائیں۔ حمزہ واو زبر او، یا زبر یا، کاف واو پیش کو، نون زبر نا، او یکونا، لام زبر لا، کاف زبر کا، لکا، با یا زبر بئی، تا میم دو پیش تم، میم نون زیر من، بئی تم من، زا خا پیش زخ، را پیش رو، فا دو زیر فن، لکا بیتم من زخرفن، حمزہ واو زبر او، تا را زبر تر، قاف کھڑا زبر قا، او تر قا، فا سین زیر فس، سین زبر سا، میم الف زبر ما، حمزہ زیر ای، فس سمائی، او ترقى فی السماء، یہاں رکیں گے تو فی السماء پڑھیں گے۔ واو زبر وا، لام نون، نون زبر لن، نون حمزہ پیش نو، میم زیر می، نون زبر نا، ولن نؤمن، لام زیر لی، را پیش شروع، قاف یا زیر قی، یا زیر ی، کاف زبر کا، لی رقیک، ولن نؤمن لرقیک۔ اب یہاں رکیں گے تو ہم پڑھیں گے وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ۔ ناظرین یہ حرف بحرف ترجمہ ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ او یکون لک بیت من زخرف او ترقى فی السماء وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، یا آپ کے لیے سونے کا کوئی گھر ہو، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم آپ کے چڑھنے پر بھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ ناظرین و سامعین، انشاءاللہ ہم تفسیر کی جانب جائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور اب ہم تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اور تفسیر میں ناظرین خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو آیت نمبر 86 ہے، آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کے لیے سوائے نقصان کے کچھ اور زیادتی نہیں ہوتی۔ اس سے مراد کیا ہے کہ ظالموں کے لیے قرآن مجید کا مزید گمراہی کا سبب ہونا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو چونکہ مرض کا زائل کرنا اس پر موقوف ہوتا ہے کہ انسان صحت
اور تندرستی کے اسباب کو حاصل کرے۔ مثال کے طور پر اگر آپ بیمار ہیں تو آپ اسباب اختیار کریں گے، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے جو وہ آپ کو مرض کی تشخیص کرے گا، ڈائگنوز کرے گا، پھر اس کے بعد آپ کے لیے دوائیوں کی میڈیسنز جو ہے وہ تجویز ہوں گی، اور پھر اس کے بعد کچھ پرہیز بھی جو ہے وہ بتائے گا۔ تو ناظرین آپ کو پرہیز بھی فالو کرنی ہے، اور پھر اس کے علاوہ میڈیسنز بھی وقت پر لینی ہے، یہ ساری چیزیں نا۔ تو انسان صحت اور تندرستی کے اسباب کو حاصل کرے تو تب اسے شفا ملتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے پہلے شفا کا اور پھر رحمت کا ذکر فرمایا، اور یہ بتایا کہ شفا اور رحمت کا قوی سبب قرآن کریم ہے۔ پھر فرمایا کہ قرآن مجید صرف مؤمنین کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور کافروں اور ظالموں کے لیے قرآن مجید مزید گمراہی اور نقصان کا سبب ہے، کیونکہ جب مشرکین قرآن مجید سنتے ہیں تو ان کا جو غیظ و غضب ہے، کینہ ہے، حسد ہے، اس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی اور زیادہ سازشیں کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور شر اور فساد کی کارروائیاں کرتے ہیں، اور یوں ان کی گمراہی دین اور دنیا کے خسارے میں، نقصان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ناظرین یہ فرمایا نا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ تبارک و تعالی حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کے اس کتاب کے ذریعے اقوام کو بلندی عطا فرماتا ہے، وَيَدَعُ بِهِ آخرین، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو پست فرما دیتا ہے، يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ سورہ بقرہ میں ہے نا پہلے پارے میں کہ اسی کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور اسی کے ذریعے بہت سے لوگ ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں۔ تو جو گمراہ ہوتے ہیں ناظرین، اب معاملہ یہ ہے کہ کچھ یعنی غیر مسلم ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے قرآن پڑھا یا قرآن سنا، آگے ہدایت مل گئی، ٹھیک ہے نا، لیکن جن کے دلوں میں کجیاں ہوتی ہیں، بغض و عناد بھرا ہوا ہوتا ہے، تو ان کے بغض و عناد میں اور زیادہ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ فرق ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اسی کے ذریعے ہدایت ملتی ہے، اور اسی کے ذریعے بعض اوقات لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ہدایت تب ملتی ہے جب ہدایت حاصل کرنے کے لیے آپ آئیں گے نا، اور جب گمراہ رہیں گے، دل میں کجی ہوگی، پڑھیں گے تو اور زیادہ گمراہی ہو جائے گی۔ اور اس کی مثال میں یوں بھی دوں کہ کسی کا پیٹ خراب ہے اور آپ اسے کوئی مزیدار چیز دیں جو اس کے لیے درست نہیں ہے، تو ناظرین وہ چیز تو اچھی ہے لیکن اس کا پیٹ خراب ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر ناظرین دیسی گھی ہے، صحیح ہے نا، جس کا پیٹ خراب ہو آپ اسے دیں تو اس کو مزہ نہیں آئے گا، وہ کہے گا پیٹ خراب ہو گیا میرا۔ تو اب دیسی گھی وہ تو اچھا ہے نا، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ کا پیٹ خراب ہے۔ تو قرآن تو سراپا ہدایت ہے، لیکن آپ کے دل میں اگر مرض ہے تو پھر ہدایت حاصل نہیں ہونی، اور دل اگر صحیح ہے تو پھر اللہ رب العالمین کہ ایسی مثالیں، ایسی کئی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور تاریخ میں بھی ہیں کہ ناظرین کتنے غیر مسلم تھے کہ جنہوں نے یہ پڑھا، سنا، قرآن کی آواز سنی تو فوراً اسلام لانے کے لیے بے قرار اور بے چین ہو گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ناظرین ہدایت والوں میں رکھے۔ اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 83 میں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب ہم انسان کو کوئی انعام دیتے ہیں تو وہ بجائے شکر کے منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو تہی کرتا ہے، اور جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے ناظرین انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز موجود ہیں۔ ناظرین آپ ہمیں کالز کریں، اپنا سبق و ترجمہ سنائیں۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی چکوال سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او یکون لک بیت من زخرف او ترقى فی السماء ولن نؤمن لرقیک۔ بس یہیں تک کہ لرقیک۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ جاوید دلی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او یکون لک بیت من
زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك. صدق اللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راول پنڈی سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. او یکون لک بیت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی تاندلہ والا سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. او یکون لک بیت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك. یا آپ کے لیے سونے کا کوئی گھر ہو یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم آپ کے چڑھنے پر بھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ جی جی. کہاں سے؟ ابرش بات کر رہی ہو بیٹا؟ جی بیٹا سنائیں بیٹا. چلیں دیکھتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون؟ حسن. حسن کہاں سے؟ حیدرآباد سے. ہاں سناؤ بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. او یکون لک بیت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك. بیٹا میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں، لیکن ابھی آپ طرز نہ لگائیں، ٹھیک ہے نا؟ سادے انداز میں پڑھیں. جب اس پر آپ کو تھوڑا آپ ایکسپرٹ ہو جائیں گے نا پھر خود بخود پڑھیے گا. ابھی آپ بالکل سادے انداز میں پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اور ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ انکل جی ابرش سنائیے تاندلہ بیٹا والا سے. سنائیے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. او یکون لک بیت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك. ترجمہ: یا آپ کے لیے سونے کا کوئی گھر ہو یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم آپ کے چڑھنے پر بھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا جیتے رہے جی. میرے سب بچے بڑی رات بڑا دن سب مبارک. اماں کیسی ہیں؟ آپ کو بھی بہت مبارک ہو، ہم سب کی جانب سے بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کامل بیٹا عاجل عطا مجھے فرمائے. دعاؤں کی ابھی بھی سخت ضرورت ہے. نہیں ہم بالکل دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور میں پڑھتا ہوں آپ اسے دہرا لیں، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. او یکون لک بیت من بیت نہیں بیت ہوتا ہے نا، بیت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك.
ٹھیک بس ہاں ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کامل عاجلہ عطا فرمائے، آپ کا سایہ تعدیر قائم دائم فرمائے، جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائے۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے پہلے 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا www.arYQTV.tv پر، اور ناظرین ہمارا جو سوشل میڈیا اس پر بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر اس کا جو بھی ایپیسوڈ دیکھنا چاہیں تو قرآن سنیے سنائی کے نام سے اور ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجئے، انشاءاللہ اس سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجئے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔